بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے بہن بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں کے بیڑے پار کرے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے، مرض میں مبتلا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمائے۔ اللہ میرے سب بہن بھائی مسلمانوں کی تمام تکلیفوں کو، غموں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ اور جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ ان پر رحم کرے، ظالموں کے ظلم سے اللہ محفوظ فرمائے، خاص طور پر فلسطین پر رحم کرے اللہ۔ تو اب آج کا میں ٹاپک شروع کرنے لگی ہوں میرے بہن بھائیوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی ان اپنے بہن بھائیوں کا جو ڈیلی بیسس پہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے دعا دیتے ہیں، کوئی میری طبیعت کا پوچھتا ہے، کوئی میری صحت کا، کوئی مجھے دعائیں دیتا ہے، اور بہت مجھے خوشی ہوتی ہے، بڑا میرا حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ اپریشیٹ کرنے والے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، اچھی باتیں کہنے والے لوگ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان لوگوں کو جو اپنے بہن بھائیوں کی عزت اور آبرو پر آنچ نہیں آنے دیتے، بلکہ ان کا خیال رکھتے ہیں اور رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا اور آخرت میں رسپیکٹ دے، عزت دے، آمین۔ اچھا جی میرے بہن بھائیوں، اب آج کا میں جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کی سیکنڈ وائف، ان کی مسز، ان کی بیٹیاں اور ان کی بہو کا ٹاپک آج کل بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، اور یعنی کہ بہت زیادہ اسے میڈیا پہ شو کیا جا رہا ہے کہ جی ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں، اور ان کا انٹرویو ہے اور ان کا بیان ہے، مولانا طارق جمیل کی مسز کا بیان اور ان کی بہو کا اور ان کی بیٹیوں کا۔ تو میرے بہن بھائیوں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا والوں کو سوچنا چاہیے، انہیں پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ کسی کی پرسنل لائف کو اتنا زیادہ وہ نہ کریں۔ اس بندے نے تو ہاتھ جوڑ کے ہر ایک سے معذرت کی ہے کہ اب تو میری جان بخش دیں۔ ان کے بیٹے کی وفات کیا ہوئی، لوگوں نے تو عجیب عجیب رنگ نکالنے شروع کر دیے اور فتوے دینے شروع کر دیے۔ میں نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں جب سنا اور دیکھا اور ان کی ویڈیو سنی، ان کا غم دیکھا، کیونکہ میرے بھی وہ فیوریٹ ہیں، میں ان کے بیان بھی سنتی ہوں، میں ہر اچھے اور نیک انسان کا بیان سنتی ہوں جو بھی دین کی بات بتاتا ہے اور وہ دل دماغ کو اچھی لگے تو وہ سن لینی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو کسی کی بات اچھی نہیں، آپ اس پہ عمل نہ کریں، اتنا تو شعور ہمیں اللہ نے دیا ہے نا، اتنی تو ہمیں اللہ نے مسلمانوں کو سینس دی ہے کہ اگر کوئی صحیح اور اچھی بات کہہ رہا ہے آپ سنیں، اور اگر کوئی آپ کو اچھی بات نہیں لگ رہی آپ اسے نہ سنیں، بجائے اس کے کہ آپ اسے برا بھلا کہیں اور اس کی عزت کے ٹکڑے کریں، اور اس کو بس اس کی فیملی کو اور اس کو اچھال اچھال کر پگڑی اس کے دل کو زخمی کریں۔ یہ تو جائز نہیں ہے میرے بہن بھائیوں۔ تو مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ مولانا طارق جمیل کے بارے میں اتنی فیور کرتی ہیں اور ان کی ویڈیوز بنا کے بتاتی ہیں ان کے بارے میں، تو آپ کا کیا رشتہ ہے؟ بہت لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کیا آپ ان کی سیکنڈ وائف ہیں؟ کیا آپ ان کی بہو ہیں؟ یعنی مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی، کسی کی بھی زبان کو پکڑا نہیں جا سکتا، کسی بھی بولنے والے شخص کو اس کی زبان کو قید نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ وہی بات ہے نا کہ انسان نظر کا آپریشن تو کروا لیتا ہے، لیکن نظریے کا آپریشن نہیں ہو سکتا۔ نظر تو آپریشن سے ٹھیک ہو جاتی ہے نا، کسی کا نظریہ نہیں بدل سکتے آپ، کسی کی سوچ کو نہیں بدل سکتے۔ تو میرے بہن بھائیوں، ایک دیندار انسان جب اس کے گھر میں اتنی قیامت ٹوٹی، اس کے گھر پر اتنی پریشانی آئی، جوان لڑکے کی موت ہو گئی، اور وہ ایک بڑا ہی باعزت اور شہرت یافتہ انسان ہیں، عالم دین، ایک اسلام کے بہت بڑے
عالم ہیں، تو ان کے اوپر ایسا کڑا وقت آ گیا، اور میڈیا نے جس طرح اچھالا ہے ان کو، اور جس طرح لوگوں نے اپنے رنگ دکھائے، تو وہ جس تکلیف اور کرب سے گزر رہے تھے، تو میں نے حوصلہ افزائی کے لیے ان کے لیے ویڈیوز بنائی کہ وہ ایک نیک انسان ہے اور دکھ کے عالم ہیں، تکلیف میں ہیں، کرب میں ہیں وہ۔ اللہ کسی کو بھی کسی غم سے نہ گزارے۔ دکھ بہت بری چیز ہے، اور اس شخص کو تکلیف اور دکھ کا پتہ ہوتا ہے نا، جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے۔ ہمیں کیا پتہ؟ اب جو شخص جس بیماری میں مبتلا ہوگا، اس بیماری کا درد تو اسی شخص کا ہوگا نا۔ تو جس کے گھر میں جو آفت اور مصیبت آئے گی، جس کی زندگی میں جو آزمائش آئے گی، اس کا درد بھی وہی جانتا ہے۔ تو ہم جب کسی کا درد کم نہیں کر سکتے، تو اس کے درد کو بڑھانا بھی تو نہیں چاہیے نا۔ وہ ایک مسلمان تو ہیں، یہ تو مانتے ہیں سب کہ وہ ایک مسلمان ہے، ایک نیک انسان ہے۔ کسی کا بھی مذہب، دین، کچھ ہو، کوئی فرقہ ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہ ایک مسلمان ہے۔ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو کا خیال رکھے۔ تو لوگوں نے اس بات کو اچھالنا شروع کر دیا کہ وہ دوسری سیکنڈ وائف ہے اس کی، اور وہ جناب انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور وہ یہ ہے اور وہ ہے۔ آج گرما گرم خبر، اور وائرل ہو گئی ویڈیو اور انٹرویوز، اور یہ نہیں، ایسے غلط غلط باتیں نہ کریں، کسی کی بھی عزت کو نہ اچھالیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جو کسی مسلمان کی عیب چھپائے گا، قیامت کے روز میں اس کی عیب چھپاؤں گا، اور وہ تو ایک نیک انسان ہے، دیندار انسان ہے۔ ٹھیک ہے، ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے، کسی نے کسی کو نہیں بخشوانا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے بغیر ثبوت کے، بغیر پروف کے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ جزاک